امرائے عراق میں سے ایک امیر ہوا کرتے تھے، سادات کرام سے انتہائی محبت کرنے والے، ان کا انتہائی اکرام کرنے والے۔ جب ان کی مجلس میں کوئی سید صاحب آ جاتے تو وہ انہیں سب سے اوپر کی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے، چاہے مجلس میں کوئی بہت بڑی شخصیت، بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی سید صاحب کو سب سے اوپر والی مسند پہ بٹھایا جاتا تھا۔ ایک وقت مجلس کے اندر کئی ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑے عالم بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ ایک سید صاحب تشریف لائے، چونکہ وہ سید صاحب جانتے تھے کہ میں اگر اوپر کی نشست پہ بیٹھوں گا تو امیر جو ہیں وہ راضی ہوں گے، اس پہ خوش ہوں گے، اور اگر میں نیچے کسی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا تو وہ مجھے اٹھا کر اوپر بلوائیں گے۔ اس لیے وہ سید صاحب خود سے ہی جا کر جو اوپر کی نشست تھی وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس عالم نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ سید مجھ سے بھی اوپر والی نشست پہ جا کے بیٹھ گیا، یہ عالم بڑے عالم تھے لیکن انہیں سید صاحب کا اوپر والی نشست پہ جا کے بیٹھنا پسند نہ آیا، اور کوئی غیر مناسب بات کی جسے امیر نے سنا بھی، لیکن اس نے جان کر اس سے تغافل برتا اور کوئی اور بات شروع کر دی۔ کچھ وقت گزر گیا اور یہ بات جیسے بھلا دی گئی، تو اس امیر نے اس عالم صاحب سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو اس عالم صاحب نے اپنے بیٹے کی تعریفیں شروع کر دیں، وہ پڑھ رہا ہے، فلاں فلاں متون حفظ کر چکا ہے، اور فلاں فلاں دروس پڑھ رہا ہے، صبح پڑھتا ہے، فلاں وقت پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب کئی ایک تعریفیں کر چکے تو امیر نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا نسب ترتیب دیں تاکہ وہ سید بن جائے، اور اب اس کا رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جڑ جائے۔ آپ جو اس کو اتنی تعلیم دے رہے ہیں تو اب نسب بھی ایک اچھا ترتیب دے دیں گے تو وہ سید بھی بن جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ بھی جڑ جائے گا۔ اب اس عالم کے ذہن میں وہ پرانی بات نہیں ہے جو پہلے یہ کر چکے، تو اس عالم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس میں انسان کا کیا اختیار ہے، اس میں انسان کے کسب کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو فضل خدا بندی ہے، جسے رب کریم چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ جب امیر عراق نے یہ جملے اس عالم کی زبان سے سنے تو فرمایا کہ جب آپ یہ بات جانتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ انسانی کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ ماں عنایت ربانیہ ہے، تو پھر سید جب اوپر والی مسند پہ بیٹھا تھا تو آپ کو اس سے تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ آپ کو یہ بات بری کیوں لگی تھی؟ ایک وہ کام ہے جو آپ کا کسبی ہے، اور ایک وہ فضل خدا بندی ہے جو محض عنایت ربانیہ سے حاصل ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کو تنگ دلی کیوں ہوئی؟ یہ بات سن کر وہ عالم جو ہے انتہائی شرمندہ ہوئے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سادات کرام کو ایک مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، جس میں سادات کے اپنے کسب کا کوئی دخل نہیں، یہ عنایت ربانیہ ہے، یہ فضل خدا بندی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو ہمیں سادات کرام کے ادب اور احترام کو بجا لانا ہے۔ سادات کرام کے مقام اور مرتبہ کے سلسلے میں ہمیں تنگ دلی کا شکار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم تنگ دلی کا شکار ہوں گے تو سادات کا مرتبہ ہم گھٹا نہیں سکتے، انہیں اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے عزت دی ہے تو عزت والوں کی ہم عزت کریں، اور اللہ رب العالمین سے اس پہ اجر کی ہم امید رکھیں۔